بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے فَأَمَّا، یہ دو حروف ہیں فا اور اما۔ فا تو یا پس، اما کے حرف کا معنی تفصیل کا معنی ہے، اسے عربی زبان میں حرف تفصیل کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کلام میں، عربی کلام میں اما کا لفظ آتا ہے تو یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اما کے بعد کسی بات کو، کسی موضوع کو الگ الگ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، چاہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، چاہے 2 سے زیادہ 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن جتنے بھی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ہر دفعہ اما تکرار کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اس تفصیل کا پہلا حصہ کیا ہے؟ جس کے پلڑے، جس کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی اعمال کے۔ اور اس کے بعد ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، دوسرا حصہ اس کے موضوع کا کیا ہے جسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے؟ جس کے موازین، یعنی جس کے پلڑے، جس کے ترازو کے پلڑے یعنی نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے۔ اور اگر کوئی تیسری بات بھی ہوتی تو پھر اس کو بھی اما کی تکرار کر کے اسے بیان کیا جاتا۔ تو انشاءاللہ اما کا معنی واضح ہے، تکرار کرتے ہیں، اس کو حرف تفصیل کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی موضوع کو حصوں میں الگ الگ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اور اردو زبان میں گویا کہ ہم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن عربی زبان والا جب اس کو پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کہ کسی بات کی تفصیل بیان ہونے جا رہی ہے۔ فَأَمَّا کے بعد اگلا حرف ہے من، یعنی جو۔ ثقلت، بنیادی حروف فا، قاف اور لام ہے۔ ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو، اور اس کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے خفیف۔ خفیف کہتے ہیں ایسی چیز کہ جو وزن میں ہلکی ہو، وزنی نہ ہو۔ ثقلت بھاری ہوں گے۔ موازینہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، موازین اور ہو یعنی اس کے، اور یہاں پر جملے کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے گا جس کے موازین بھاری ہوں گے۔ اس کی جگہ ہم جس کا لفظ استعمال کریں گے اردو جملے کی مناسبت سے۔ موازین جمع ہے میزان کی، اور میزان کہا جاتا ہے ترازو کو، جس کے اندر ایک طرف ایک مخصوص وزن رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف جس چیز کا وزن معلوم کرنا ہو اس چیز کو رکھا جاتا ہے۔ ایک پلڑے میں ایسی چیز رکھی جاتی جس کا وزن معلوم ہے، اور اس معلوم وزن کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے اور مقابلہ کیا جاتا ہے تاکہ جانا جائے کہ دوسری چیز کا وزن کم ہے یا زیادہ ہے، بھاری ہے یا ہلکی ہے، جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ میزان، اس کے بنیادی حروف واو، زا اور نون ہے۔ وزن، میزان یعنی وزن کرنے کا آلہ۔ موازین اس کی جمع ہے۔ توجہ فرمائیں، میزان ترازو کو بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پلڑے کو بھی میزان کہہ دیا جاتا ہے۔ پس موازین پلڑے، ترازو کے پلڑے۔ پلڑے بھاری ہوں گے سے مراد نیک اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو وہ نیک اعمال زیادہ وزن رکھتے ہیں یا کم وزن رکھتے ہیں انسان کے برے اعمال کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ،
وزن اس دن برحق ہے، یعنی تمہارے اعمال کا وزن کیا جانا قیامت کے دن یہ برحق ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس شخص نے ذرہ برابر بھی اچھائی انجام دی ہوگی، خیر انجام دی ہوگی، عمل کیا ہوگا، وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر، رائی کے برابر بھی جس نے برائی کی ہوگی، شر انجام دیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو، اس کی باتوں کو، حتیٰ کہ اس کی سوچوں کو، اس کے خیالات کو محفوظ فرما رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پیش ہوگا تو اس کو دکھائی جائے گی، پھر اس کی اچھائیوں کو تولا جائے گا، اس کی برائیوں کو تولا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں اس کی آئندہ زندگی کا، اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پس فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کا ہم نے ترجمہ کیا، پس جس کا پلڑا بھاری ہوا، یا جس کے پلڑے بھاری ہوئے، اور پلڑا ہم نے عرض کیا کہ ترازو کی ایک طرف کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔